باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات نقوش امامت میں چل رہی ہے، 9 امام تک چلتے چلتے پہنچ چکی ہے، اور آج جو ہم زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یاد رکھیے گا، جو 5ویں اور 6 امام کے بعد سے زندگی مشکل ہوتی چلی گئی ائمہ کے لیے، 7ویں امام ہو چاہے 8ویں امام ہو یا 9ویں یا 10ویں امام، 11ویں اور 12ویں کے دور میں تو اتنی مشکل ہوئی کہ انہیں پردہ غیب میں جانا پڑا، منظر عام پر بھی نہ رہ سکے، ہے کہ نہیں؟ چونکہ دشمن پورا قتل کے در پہ تھا، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے تھے، جاسوس طبیبائیں، ڈاکٹرنیاں، بچے پیدا کرنے والی دایا، وہ گھروں میں باقاعدہ آتی تھی، ایک ایک خاتون کو چیک کیا جاتا تھا، اس طرح کے حالات تھے کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے۔ آئے سمجھ میں؟ تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اسی لیے نا ہمارے 11ویں امام کو قید میں رکھا۔ معلوم ہے کہ ان کے 12 خلیفہ ہوں گے، جو 12واں آئے گا وہ عدل انصاف کو پھیلائے گا، ظلم و جور کو دنیا سے ختم کر دے گا۔ 12ویں کی عمر 11ویں کی عمر کتنی ہے؟ کل 28 سال۔ کتنی ہے؟ صرف 28 سال۔ 28 سال میں بھی کہاں رکھا گیا ان کو؟ قید میں۔ یہ معجزہ پروردگار ہے کہ اس میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی کیا ہوتی ہے؟ ولادت ہوتی ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں۔ جی آخری امام ہمارا زمانہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں۔ بچپن سے پردہ غیب میں اس طرح سے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک ان کو دیکھنے والے بہت مخصوص اصحاب تھے، جن کو جو ہے امام زمانہ نے یعنی 11ویں امام نے دکھایا تھا اور پہچنوایا تھا، سمجھے؟ مخصوص لوگ۔ لیکن ہاں، خصوصی طور پر تقریباً 300 کچھ عقیقے ملتے ہیں، کس کے؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے۔ 300 سے زیادہ عقیقے کیے ہیں 11ویں امام۔ اللہ کے علاقوں میں دمبے بھیجتے تھے کہ لو 4 دمبا وہاں پہ بانٹ دینا، تم وہاں بانٹ دینا، یہ میرے بیٹے کا عقیقہ ہے۔ اور ایک پورا ایک احصائیہ کاظم قزوینی صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ ایک عقیقہ 60-70 سال کی عمر کی ضمانت لیتا ہے۔ 300 سے زیادہ عقیقے امام زمانہ کے شاید اسی لیے کی گئے ہوں کیونکہ آپ کی زندگی کیا ہوگی؟ طولانی۔ تو ہاں، وہ شروع سے ہی پردہ غیب میں ہی سمجھیے، ایسے کہ بہت کم لوگ جانتے تھے، کتنوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی گھر کے افراد، چچا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے کوئی بچہ ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے نا بات جب نماز جنازہ کی پوری تیاری ہو چکی، حکومت کے افراد وہاں موجود، صحیح ہے، صفیں مرتب، بس تکبیر کہنے کو لیے کھڑے ہوئے جعفر، صحیح، جو آپ کے چچا تھے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی، کہ پیچھے سے ایک بچے نے دامن کو کھینچا، چچا اس کا حقدار میں، اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر غائب ہو گئے، کسی نے آپ کو دیکھا نہیں۔ یعنی بہت کم ایسے مقامات ہیں کہ جہاں آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں، ہے نا؟ بہت مخصوص افراد کے لیے سے ملاقات آپ کی رہتی تھی، کیونکہ زندگی کے در پہ تھے بھائی، پتہ چل جائے کہ آپ کے فرزند ہیں، ارے بھائی آپ کی والدہ کو قید میں رکھا گیا ہے، خود جعفر نے جا کے شکایت کی ہے مولانا حکومت میں، بھائی ان کے بھائی نے جا کے شکایت کی، جعفر کذاب، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے جعفر کذاب۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی، لیکن اس میں بھی باقاعدہ ایک بہت اچھی میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک وہ بھی حکمت تھی
تاکہ لوگوں کی نگاہوں کو امام کی ذات سے دور کیا جا سکے. وہ بھی ان کی کیا تھی، ایک حکمت تھی. کا بہت بڑی قربانی تھی یہ. عاطف حسن صاحب بہت پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے اگر وہ اپنے آپ کو امام ظاہر نہ کرتے، کیونکہ امامت کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے، حکومت کی شے میں کیا تھا، کہ دعویٰ نہ کرتے، صحیح ہے، تو کیا ہوتا؟ سیدھا حملہ کس پہ تلاش، 12ویں امام کی تلاش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جی 11ویں کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو امام ظاہر کر دیا. اب ذہن کس کی طرف چلا گیا؟ جعفر کی طرف، جعفر کذاب کی طرف. روایتوں ملتا ہے انہوں نے شراب اور آپ سب پیے دربار میں بیٹھ کے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں. انشاءاللہ بتاؤں گا، پوری تفصیل بہت پہلے پڑھا ہے میں نے، لیکن بہت اچھی انٹرسٹنگ ہے. یعنی آپ سوچئے کہ اس وقت کے حالات کیا رہے ہوں گے. یعنی باقاعدہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا امانت لے کے کہ یہ امانت مجھے، جعفر نے کہا یہ امانت مجھے دے دو. کہا یہ وقت کے امام کو میں دوں گا. کہا میں ہوں وقت کا امام. کہا اگر وقت کے امام ہوں تو امام علی نقی علیہ السلام کے پاس میں لے کے آتا تھا تو وہ، یا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس میں لے کر آتا تھا تو وہ باقاعدہ کتنی تعداد اس میں موجود ہے وہ بتا دیا کرتے تھے. تم بھی اگر برحق امام ہو تو تم بھی بتا دو کہ اس میں کتنی تعداد ہے ہمارے پاس. تو کہا نہیں بتا پائے. تو وہیں پہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ تم فلاں جگہ سے جو اتنے درہم لے کر آئے ہو امام کی خدمت میں دے دو. وہ تھیلی امام مانگ رہے ہیں اور امام کا خادم تھیلی لے کے کہاں چلا گیا؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے پاس لے کر چلا گیا. یعنی اس طرح کے باقاعدہ واقعات ہیں. سخت مرحلہ تھا جہاں گھر میں ہی مخالفت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، حکومت سے بھی آپ کو بچانا ہے. انہی جعفر کی شکایت پر باقاعدہ جناب نرجس خاتون کو قید میں رکھا گیا، نظر بند میں رکھا گیا ہے. نظر بند. آج آپ کی خواتین کو اگر قید میں ڈال دیا جائے تو کیا، یعنی معاشرے میں کس طرح کا چہرہ ہو جاتا ہے انسان کا، کہ وہ فخر سے گھومتا ہے. آج اگر ہمارے گھرانے کی خواتین اگر ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ انہیں قید و بند کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ سوچئے ہمارے 12ویں امام کتنے گھٹن میں زندگی گزار رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ باہر بھی نہیں آ سکتے. امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر کیوں دیا گیا مولانا؟ کیوں دیا گیا جانتے ہیں؟ کہ بھائی کوئی بھی بچہ اگر ہوگا، اس کا باپ اگر مشکل میں ہوگا تو وہ باہر آئے گا یا نہیں آئے گا، تاکہ امام زمانہ کو باہر نکالا جا سکے. ہر وقت ان کے گھر میں پولیس موجود ہے، حکومت کے آدمی موجود ہیں، حکومت کے ارکان موجود ہیں. ہر وقت پل پل کی خبر ان کے پاس. یہاں تک کہ غسل و کفن ہو جا رہا ہے پھر بھی امام زمانہ نہیں آ رہے. سوچئے اندر جہاں بھی ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہوں، آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. 3 دن تک امام حسن عسکری علیہ السلام زہر کی تکلیف سے تڑپتے رہے ہیں. کیا باپ کے لیے تڑپے نہ ہوں گے؟ کیا ان کو دیکھنے کے دل نہیں ہو رہا ہوگا؟ لیکن پھر بھی نہیں آئے باہر. کب؟ جب باقاعدہ غسل و کفن ہو گیا، صفیں لگ گئی کہ جہاں کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، اور نماز پڑھانے والا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تب ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے دامن کو پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہیں. کسی کو کیا پتا چل رہا کیا ہو رہا ہے، اور وہاں نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھا کے پھر کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں. سخت مسئلہ تھا مولانا.
ان کے بعد باقاعدہ جو ہے ان کی کمپلین پہ جو ہے جناب نرجس خاتون اور گھر کی باقی عورتیں جو ہیں قید میں رہیں، نظر بند رہیں، پھر کیسے کیسے ان کو چھڑوایا گیا ہے۔ چلیے انشاءاللہ آپ کے مختصر حالات زندگی یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آپ کی ہی امامت سے باقاعدہ طور پر وکالت کا آغاز کیا گیا ہے، اور 10ویں امام نے ہی ایک تمہید بنائی ہے 12ویں امام کی غیبت میں کس طرح سے ہمیں چلنا ہے اس کی، چونکہ جگہ جگہ آپ کے وکیل ہوتے تھے، لوگ اپنے مسئلے کس کو پوچھتے تھے؟ امام کو نہیں، کہاں؟ وکیل کو۔ وکلاء امام تک سوال پہنچاتے تھے، ان کے جواب لے کر پھر لوگوں تک جواب پہنچایا کرتے تھے۔ رقوم شریعہ لوگ کس کو دیتے تھے؟ وکلاء کو۔ کس کے زمانے سے؟ 10ویں امام میں۔ وہی زمانہ کہاں چلتا رہا؟ 11ویں امام میں۔ اور 11ویں امام کے آج بھی کہاں ہیں؟ آپ خمس کیا امام زمانہ کو جا کے دیتے ہیں، بلکہ جو ان کے نائب ہیں، عام نائب عام ہیں، ان کو دیتے ہیں، ان سے جن کو اجازت ملا ہوا ہے ان کو دیتے ہیں، ہے نا؟ انشاءاللہ کل ان کو پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔